بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع آسمانوں کے رنگ اور اس میں رہنے والے پیغمبروں کے بارے میں ہے۔ پہلا آسمان جو آپ کو زمین سے کھڑے ہو کر نظر آتا ہے اس کا نام رقیہ ہے، اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ پہلے آسمان کے بعد جو اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے اس کا نام معون یا فدون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ہے زہرا، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہوا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مشرا ہے، اور وہ سرخ سونے کا بنا ہوا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ، اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے، اور وہ سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے، اور اس سے آگے اللہ کے عرش کی جانب سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ 7 آسمانوں کے نام اور رنگ ہیں۔ بے شک 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ اور اب میں آپ کو آگے بتاتی چلوں کہ کون سے آسمان پہ کس نبی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے، اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، مطلب آسمانوں کے دروازے ہوتے ہیں جو کہ بند تھے۔ دستک دی گئی اور کہا کون ہے؟ اندر سے سوال ہوا، مطلب فرشتے بھی علم غیب نہیں رکھتے، انہیں بھی نہیں پتا تھا باہر کون ہے، تو کہا جبرائیل۔ فرشتوں نے ساتھ دیکھا تو پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا اجازت ہے؟ تو کہا کہ اجازت ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اہلاً و سہلاً۔ پھر دروازہ کھولا گیا اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو فرشتوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پہ بیٹھی تھی۔ پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ بزرگ شخصیت کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے انہیں دیکھا، ان کے نزدیک گیا، انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے، خوش آمدید کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل، اس طرح سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش اور الٹے ہاتھ جانب دیکھ کر غمزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی جانب انہیں ان کی وہ اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی نیک اولاد جنت میں جائے گی۔ اسی طرح جب وہ الٹے ہاتھ کی جانب وہ لوگ دیکھتے ہیں جو کفر، شرک، اللہ کے انکار کی وجہ سے ان کی نسل میں سے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، آدم کی اولاد میں سے فیصد کے حساب سے کتنے لوگ جنت اور کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1000 میں سے 1 جنتی ہے صرف، اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور الٹے ہاتھ والوں کو دیکھ کے غمزدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے آگے پھر مجھے دوسرے آسمان کی جانب بڑھایا گیا۔ دوسرے آسمان پہ جب پہنچا، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا کہ جبرائیل۔
پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجازت ہے؟ تو کہتے اجازت ہے۔ تو دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں دوسرے آسمان پہ گیا تو میں نے 2 شخصیات کو دیکھا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریہ ہے اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسی کیفیت میں تھے کہ ان کے بال بھیگے ہوئے تھے اور کاندھوں تک تھے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے نہا کے نکلے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، دونوں نے مجھے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا اور کچھ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کو سلام کیا۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ بہرحال سلام ہوا۔ سلام کے بعد آپ نے ملاقات کی دونوں سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان پہ بھیجا گیا۔ وہاں پھر وہی سارا عمل ہوا، دستک ہوئی، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ پھر دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تیسرے آسمان پہ گیا تو وہاں میں نے بہت خوبصورت آدمی دیکھا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کا ایک خوبصورت حصہ دے رکھا ہے، بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ ان سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پہ چلے گئے۔ وہاں ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ کی وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا۔ وہاں سے آگے بڑھے 5ویں آسمان کی جانب، وہاں دستک دی، پوچھا کون ہے؟ بتایا جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آگے بڑھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی، سلام دعا کی اور آپ آگے بڑھ گئے۔ 6 آسمان پہ پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص جو کہ نماز میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا موسیٰ ابن عمران علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو بتایا کہ بس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جب تمہیں آسمانوں کا سفر پہ لایا گیا تو کچھ نہ کچھ خاص وجہ ہوتی ہے، جب واپس آؤ تو ضرور بتانا کہ کیا وجہ رہی تھی آپ کو آسمان پہ بلانے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ایک نبی جو میرے بعد آیا اس کی امت کی تعداد میری امت کی تعداد سے زیادہ ہے، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو سب سے بڑی امت کا شرف حاصل تھا لیکن امت محمدی سے پہلے تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ کو ماننے والے بنی اسرائیل سے زیادہ تھے، اس لیے رونا آ گیا، لیکن یہ رونا رشک کی مانند تھا۔ ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے اور 7ویں آسمان پہ پہنچے۔ وہی معاملہ ہوا، دستک ہوئی، دروازے کھولے گئے۔ وہاں میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے
جنت اعلیٰ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی، ان سے بات چیت کی، سلام ہوا۔ آپ نے کہا، اے پیارے بیٹے، اے نبی اللہ کہ آؤ، آپ کو خوش آمدید کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے وہاں ایک بیت المعمور ہے۔ جس طرح سے کعبہ زمین پر موجود ہے، اس کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور وہاں ایک گھر بھی ہے جس کا فرشتے طواف کر رہے تھے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے، اور جب وہ نکل جاتے تو تا قیامت ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، مطلب کہ فرشتے تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بیت المعمور ایسا تھا جس کے درمیان سے ایک دروازہ کھلتا تھا اور ادھر سے نکلتا تھا، تو فرشتے طواف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو امت کے لیے کچھ نصیحتیں تھیں۔ اسراء اور معراج، چونکہ روایتیں بہت زیادہ ہیں تو کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی۔